اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرا عیسیٰ جو کہ عیسیٰ لیبارٹریز کی روح رواں ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد اکرم شاہ صاحب جو کہ ڈی جی ہیں پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات کے۔ السلام علیکم آپ دونوں کو، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ فرا عیسیٰ صاحبہ آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرا صاحبہ، سب سے پہلے اگر ہم آپ سے یہی جان لیں کہ یہ جو حفاظتی ٹیکہ جات کا جو ہفتہ ہے وہ دنیا میں کیوں منایا جاتا ہے، کچھ اگر ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر سکیں۔ بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ، اور اس کا جواب جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو سب کو پہنچے۔ یہ بہت ضروری ٹیکے ہیں جو کہ بچپن میں لگائے جاتے ہیں، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں اس کی اویئرنیس یا اس کی جو انفارمیشن ہے وہ لوگوں کو مسنگ ہے، یا لوگ کسی وجہ سے کتراتے ہیں، ٹیکے نہیں لگاتے۔ تو امپورٹنس اس لیے ہے اس کی کیونکہ 17% جو بچوں کی جانیں یا عموزی بیماری یا کرپل ہونے سے وہ بچوں کو بچاتی ہیں۔ تو امپورٹنس ان کی یہی ہے کہ جو بچے ہیں وہ معذوری سے بچیں اور ان کا سیف اور مستقبل برقرار ہے۔ بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب سر یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں جو اس قسم کے ٹیکے یا اس قسم کی جو حفاظتی مہمات چل رہی ہوتی ہیں اس میں لوگوں کا، پبلک کا کتنا انٹرسٹ ہوتا ہے، اور کیا ان میں یہ آگاہی ہے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے؟ کیا ان کو اس چیز کی ایکسیپٹیبلٹی ہے، سمجھ ہے؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ لوگوں کا کہ ہم ٹی وی نے بہرحال بڑے امپورٹنٹ موقع پہ ہمیں ٹائم دیا۔ دیکھیں، حفاظتی ٹیکہ جات کا پروگرام، پولیو پروگرام، ہم نے ہیپیٹائٹس کنٹرول کا پروگرام بھی دیکھا، تو جتنے بھی پبلک ہیلتھ کے جو پروگرام ہوتے ہیں نا جس میں آپ بیماریوں سے روک تھام کرتے ہیں، وہ پروگرام کامیاب ہی تب ہوتے ہیں وہ جن کے لیے بنے ہیں وہ ان کو اون کرے کہ ہاں یہ پروگرام ہمارا ہے۔ تو ای پی آئی کے لیے دس از دا موسٹ امپورٹنٹ کہ جو تقریباً 13 بیماریوں کے اگینسٹ جو ہم ویکسین اس وقت دے رہے ہیں، تو یہ اگر جن کے لیے ہے وہ والدین اگر اس کو ایکسیپٹ نہ کریں تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 80% تک ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ 20% کچھ ایریاز ایسے ہیں، کچھ پاپولیشنز ایسی ہیں، کچھ لائف سیکٹ ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں ریزسٹنس ابھی بھی تو وہ مسائل کیا ہیں؟ ہاں، وہ کنسرنز کیا ہوتے ہیں، کیوں آتی کس طرح کی چیزیں؟ وہ کنسرن وہ یا تو مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ جی اس ویکسین میں یہ ایلیمنٹ شامل ہے، اس میں یہ ایلیمنٹ شامل ہے، اس میں یہ ایلیمنٹ شامل ہے، یا اس کو مذہبی طور پہ اس کا دیکھا جاتا ہے کہ جی ابھی جو میرا بچہ بیمار ہی نہیں ہوا ہے تو میں اس سے بچانے کے لیے کوئی ویکسین اسلام مجھے الاؤڈ نہیں کرتی۔ اس طرح کی تو ریلیجیس اور مسکنسیپشن دونوں موجود ہیں۔ اور اچھا، یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ صرف ہمارے جو وہ غیر تعلیم یافتہ طبقہ یا لو تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے طبقے میں بھی موجود ہے، پڑھے لکھے طبقے میں بھی کچھ ایسی ایشوز ہیں۔ اور یہ کس ریجن میں ہمیں زیادہ اس طرح کے مسائل؟ دیکھیں، یہ آپ کو زیادہ تر جو ملتا ہے تو یہ آپ کو ساؤتھ کے پی، جس میں آپ کو ہارٹ کے ٹنل سے آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں، ڈی خان تک پہنچتے ہیں، یا آپ کوئٹہ جس کو ہم بلاک بولتے ہیں، کوئٹہ سے لے کے چمن قلعہ عبداللہ تک، اچھا، یا کراچی کا۔ اب یہ دیکھیں، یہ تینوں جو ہے نا، اس میں پاپولیشن اتنی نہیں ہے کہ ان ایجوکیٹڈ ہے، ایجوکیٹڈ ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ وہ سوشل میڈیا کا کردار، یہاں پہ میڈیا کا کردار، دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ کو وہ جو رومرز ایک جگہ سے ڈیولپ ہوتی ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ دوسری جگہ پہ وہ پہنچ جاتی ہیں۔ تو موسٹلی چونکہ یہ کنیکٹڈ ایریاز ایک دوسرے کے ساتھ پورا ایک کلسٹر ریجن کا جن کو یہ افیکٹ کرتا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فرا صاحبہ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آپ کے خیال میں کیا کوئی اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس ایسے ہیں کہ کتنے بچے ایسے ہوں گے جن کو ویکسین نہیں لگتی اور پھر آگے آنے والی زندگی میں انہیں اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے؟ ہمارے یہاں پاکستان میں 50% جو بچے ہیں وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہو رہے، اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں بچپن میں بیماریوں سے، یا آپ کو پتہ ہے پولیو جیسے بیماری سے ان کی معذوری ہو جاتی ہے۔ تو جو اس میں اعداد ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 20 سے 25% جو بچے جن کو ویکسینیشن نہیں لگتی ان میں کوئی نہ کوئی بیماری، یا جو بیماری کے علاوہ بہت زیادہ بیمار ہونا، آئی سی یو تک پہنچنا، اور اس کے علاوہ یہ کہ جان لاحق ہو سکتی ہے یا معذور ہو سکتے ہیں بچے۔ صحیح ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی بتائیے کہ کون کون سی ویکسینیشنز ہیں جو بچوں کو لگوانا ضروری ہوتی ہیں؟ ان میں جو ہے وہ پولیو سے لے کے شروع ہو کے ٹیوبرکلوسس جیسے موذی بیماری، اور کالی کھانسی ہو گئی، ٹیٹنس ہو گیا، اور روبیلا MMR، یہ ساری اس میں انکلوڈڈ ہوتی ہیں، اور یہ بہت ضروری ہیں لگنا بچوں کو،
کیونکہ اس سے بہت ایسی بیماریاں جس کی وجہ سے ہاسپٹل بچے چلے جاتے ہیں اور نمونیا سے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں روکنا ہے کیونکہ پاکستان تیسرے نمبر پر ہے جس میں بچے ویکسینیٹ نہیں ہو رہے, اور یہ بہت بڑا نمبر ہے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان سے ابھی تک پولیو ختم نہیں ہوا, اور جس کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ قطرے پینے پڑتے ہیں چاہے ہم سعودیہ جائیں یا کہیں پہ بھی جائیں. تو بہت ضروری ہے اس کا سب میں اسپریڈ ہونا, کیونکہ ابھی 50% کریں ہم, باقی 50% کو بھی چاہتے ہیں بچے, اور اویئرنیس کے تحت آپ کے پروگرام کے تحت کہ سب لوگ ویکسینیٹ کروائیں اپنے بچوں کو تاکہ لمبی اور صحت مند زندگی پائیں. اور آپ کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے کہ جو والدین بچوں کو ویکسین نہیں لگواتے, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ انفارمیشن نہیں ہے. ہماری عوام آپ کو پتہ ہے ولیجز میں بھی ہے, سٹیز میں بھی ہے, اور دور دور کے دراز علاقوں میں بھی پہنچی ہوئی ہے, تو ان کو انفارمیشن نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ انفارمیشن پھیلانا, جو کہ آپ کے پروگرام کے تحت ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں. نمبر 2 یہ کہ بہت سے لوگ ہیں جو گھبراتے ہیں ویکسین لگاتے ہوئے, کیونکہ ویکسین لگتی ہے تو تھوڑا سا فیور بھی ہوتا ہے بچوں کو, اور طرح طرح کی آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ انفارمیشن, فیک انفارمیشن جاری ہوتی ہے کہ پتہ نہیں بچے ختم کرنے کے لیے ہو رہی ہے. اگر بچے ختم کرنے کے لیے, میں اس پروگرام سے گزارش کروں گی لوگوں کو, اگر بچے ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ ویکسین ہوتی تو ہماری پاپولیشن جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 2030 میں ہم دنیا کے نمبر 1 پاپولیشن میں سے ہمارا شمار ہوگا. تو ایسا بالکل نہیں ہے, اور یہ بات ہے وہ بالکل نہیں ہے, کیونکہ آپ کو بھی لگی ہوگی ویکسین, مجھے بھی لگی ہے, ہم ماشاءاللہ کھٹے کھٹے یہاں بیٹھے ہوئے. تو اور بچوں کے لیے بڑی ضروری ہے, کیونکہ علاج اور پولیو جیسی بیماری جس سے ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں یا بچے کا پوری زندگی افیکٹ ہو جاتی ہے, ٹیوبرکلوسس ہے, تو اس سے لوگ ختم ہو جاتے ہیں, بچے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس کو روکنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. تو سر واقعی ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس کوئی موجود نہیں ہے, کوئی ڈیٹا ایسا موجود نہیں, ایسا نہیں ہے. بیسیکلی اسٹیٹسٹک ہمارے پاس 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ ڈیٹا ہے جو ایڈمنسٹریٹیولی ایک ہیلتھ فیسلٹی سے شروع ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ پہ کمولیٹ ہوتا ہے, ڈسٹرکٹ سے پروونس پہ کمولیٹ ہوتا ہے, پھر پروونس سے یہاں پہ نیشنل پہ کمولیٹ ہوتا ہے. ایک تو وہ ایڈمنسٹریٹیو ڈیٹا ہے. تو اگر آپ وہ ایڈمنسٹریٹیو ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر ڈسٹرکٹ میں تقریباً 80% کی پاپولیشن جو ہے تو وہ امیونائزڈ ہے. لیکن پھر ہم ہر سال اس کی ایک اسسمنٹ کرتے ہیں. ابھی جیسے اس سال لاسٹ ایئر ہم نے جو اسسمنٹ کی, آغا خان نے پورے پاکستان میں ایک سروے کیا تھا, اس کو ہم تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن سروے بولتے ہیں. اس کے مطابق 76% بچے جو ہیں وہ فلی امیونائزڈ ہیں, BCG سے لے کے میزل تک. 24% جو ہیں تو ان میں 17% ڈیفالٹر ہیں. یہ باقی جو 7% ہیں تو یہ ہمارے 0 ڈوز ہے جن تک ہماری, تو اٹ مینس کہ صرف 7% بچے ایسے ہیں جن تک ہم کبھی بھی نہیں پہنچے. 17% وہ ہیں جو پروگرام میں آئے جنہوں نے 1 کا 2 کا انجیکشن لگایا اور پھر چھوڑ دیا. 76% بچے وہ ہیں جنہوں نے BCG سے سٹارٹ کیا اور انہوں نے اینڈ کیا آ کے میزل 2 پہ. اچھا, ہماری جو میزلز اور روبیلا کی جو کیمپین رہی ہیں وہ بڑی سکسیسفل رہی ہیں, وہ کیسے اس کی سکسیس کو ہم ملٹیپلائی کیسے کر سکتے ہیں اور آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں, وہ کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ سکسیسفل ہوئی؟ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھ لیں, جس کو ہم میزل بولتے ہیں اور کوئی اس کو خسرہ بولتا ہے, اس بیماری کی خطرناکی کے بارے میں چونکہ والدین جانتے ہیں, انہوں نے اس کی خطرناکی اپنے گھروں میں بھی دیکھی ہے. اس کا بچہ جب بیمار ہو کے ہاسپٹل جاتے ہیں اس پر خرچہ کتنا آتا ہے, اس میں اموات کتنی ہوتی ہیں. تو اس کا وہ تھریٹ پرسیپشن اتنا موجود ہے نا کہ میزل اور روبیلا کی جو ریسیپشن ہے اس کے اگینسٹ کمیونٹی میں کہیں پر بھی ریزسٹنس نہیں. وہ اس کے لیے بلکہ لوگ خود مانگتے ہیں, خود لوگ لے کے آتے ہیں, لیکن جن بیماریوں کے حوالے سے والدین کو وہ سامنے نظر نہیں آتی. مثال کے طور پہ اگر سر ہم پولیو کی بات کر لیں, اب یہ جو چیزیں ہیں میزلز ہو گئیں, یہ سامنے سکن پہ بھی نظر آتی ہیں, آپ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں. پولیو کا اگر مثال کے طور پہ کسی بچے کو پولیو ویکسین نہیں پلائی گئی تو کتنے عرصے بعد اس میں وہ پولیو ڈیولپ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے؟ کون سی عمر میں اس کو پولیو سامنے نظر آنے لگ جائے گا؟ اس میں یہ ہے نا کہ تقریباً یہ ضروری نہیں ہے کہ جس بچے کو پولیو کا وائرس لگ گیا اس کو پولیو کی بیماری بھی ہو. ٹھیک ہے, مطلب یہ امیونٹی پر ڈیپینڈ کرے گا. مطلب کہ یہ تقریباً اگر 800 بچوں کو لگ جائے نا تو 800 میں سے ایک بچے کو یہ پیرالائز کرے, مطلب اس کے ریشو پھر اتنی کم ہے. اور اب تو اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ 1 سال میں پورے پاکستان میں صرف 1 کیس تھا. بدقسمتی سے ابھی 2 دن پہلے نارتھ وزیرستان میں ایک اور کیس آیا. تو اس کی وہ تھریٹ پرسیپشن اتنی کم ہوئی ہے نا کہ اب وہ لوگوں میں اس کی ایکسیپٹنس. تو وہ کتنے عرصے بعد پولیو کا جو وائرس ہے وہ اٹیک کرتا ہے آپ کے جسم پہ کہ جس سے ٹانگ ٹیڑھی ہونا یا یہ سب چیزیں نظر آنے لگ جائیں؟ یہ آپ کو تقریباً اس میں 21 دن ریکوائرڈ ہوتے ہیں فلی ڈیولپ ہونے کے لیے. اس نے انفیکٹ کر لیا, 3 دن میں آپ کو بخار, پھر اس کے بعد پیرالیسس,
اور 21 دن جب پورے ہوتے ہیں نا تو اس میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, اس کا پاؤں سوکھنا شروع ہو جاتا ہے, اس کا پاؤں شارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو 21 دن, اور وہ irreversible ہے, اس وقت بھی اگر آپ کوئی چیز پولیو پلائیں یا کچھ پھر کچھ نہیں ہو ایک مرتبہ ہو گیا پھر آپ اس کو صرف بوٹ پہنا سکتے ہیں تاکہ اس کا پاؤں پورا ہو سکے, باقی اس کا پھر کوئی علاج نہیں. اور فائنلی سر جو نیشنل امیونائزیشن پالیسی جو ہے وہ ہماری اس پوری کیمپین میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ یہ ابھی آپ کے پروگرام میں نے سے پہلے آپ کے پروڈیوسر سے ڈسکشن کر رہا تھا, یہ 2012 میں اصل میں جب ڈیولوشن ہوا نا اور یہ ہیلتھ ڈیوال ہوا پروونسز کے پاس, 18ویں ترمیم تو اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہر پروونس نے ڈیفرنٹلی کرنی شروع کر دی تھی. وہ ایج گروپ کے حوالے سے ویکسینیشن کا انٹرول, بہت ساری چیزیں بلوچستان میں جو ہو رہی تھی وہ کے پی میں نہیں ہو رہی تھی, جو کے پی میں ہو رہی تھی وہ پنجاب اور سندھ میں. ان چیزوں کو سٹینڈرڈائز کرنے کے لیے ایک فیڈرل کی پی آئی پالیسی بڑی ضروری تھی تاکہ وہ گلوبل جو ہماری گائیڈ لائنز ہیں اس سے ان لائن ہو اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے تو وہ یونیفارم ہو اکراس پاکستان, تاکہ کل کو ہمیں پروگرام اسسمنٹ میں اور دنیا کو جب ہم ڈیٹا دیتے ہیں اس کے اگینسٹ تو وہ یونیفارملی ایکسس, تو اس کے لیے ضروری تھا کہ فیڈرل اپنی کی پی آئی پالیسی بنائے. تو الحمدللہ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ جی پی آئی پالیسی ہم نے بنائی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد اب پروگرام جو ہے تو اکراس پاکستان وہ سنگل یونیفارم انشاءاللہ. آخری میں ڈاکٹر فرا صاحب آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہفتہ منایا جا رہا ہے اس میں آپ لوگوں کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے اور کیسے ٹیکے وغیرہ جو ہے وہ لگوائے جا سکتے ہیں؟ جی آپ کو پتہ ہے میرا تعلق عیسیٰ لیب سے ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, گورنمنٹ کا کوئی بھی انیشیٹو ہوتا ہے تو ہم بس ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اور یہ کہ ان کو کیونکہ ہماری برانچیں دنیا کے پاکستان کے سارے صوبوں میں موجود ہیں تو ہمارا ریچ کافی زیادہ ہے, تو اس کے تھرو ہم بس ہیلپ کرنے کے لیے ان کے آفر کر رہے ہیں فری ویکسینیشن ایٹ آل آر فیسلٹیز. اور اس کے علاوہ آگاہی فراہم کر رہے ہیں ہم لوگ, اور اسکول سے لے کے یونیورسٹیز میں جا کے ہر ایک کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ہیلتھ کمیونٹی کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہو, تاکہ یہ جو ہفتہ ہے نہ صرف ہم منا رہے ہیں بلکہ یہ ہفتہ پاکستان کے لیے ایک چینجنگ رول پلے کرے کہ ہمارے ملک سے پولیو آخرکار ختم ہی ہو جائے. اور نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ ہمارے بچے جو ہمارا مستقبل ہیں وہ سیف رہیں اور ہیلدی بڑھیں. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر فرا عیسیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور ڈاکٹر اکرم شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کریں گے.